قدس فاتح سیریز میں مصر پر بادشاہ ایملریک کی یلغار دکھائی گئی ہے۔ ایملریک کی مدد کے لیے بیزنطینی فوج نے مصر کے ساحلی شہر دامیات پر اترنا تھا، مگر ہوا کچھ یوں کہ ایملریک کے بیٹے شہزادہ بالڈون کو جزام کی بیماری تھی، جس کے لیے ایملریک نے مصر کے معاصرے پر صلاح الدین سے معاہدہ کر لیا کہ وہ حکیم لطیف کو دے دیں جو بالڈون کا علاج کرے گا اور بدلے میں وہ اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ صلاح الدین مان جاتا ہے اور ایملریک واپس چلا جاتا ہے، مگر بیزنطینی فوج واپس نہیں جاتی اور یروشلم کے کچھ دستوں کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ مگر تاریخ کی کتابوں سے جس دامیات کی جنگ کا ذکر ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اکتوبر 1169 میں ایملریک اپنی فوج کے ساتھ دامیات کے ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ فصیل شہر اور ساحل سمندر کے درمیان کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر وہ یورپی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ یورپی بیڑا جو کہ 200 جہازوں پر مشتمل تھا، موسم کی خرابی اور مخالف ہواؤں کے باعث مقررہ وقت سے 3 دن بعد دامیات پہنچا اور کھلے سمندر میں خاصی دور ٹھہر گیا، کیونکہ دامیات کی حفاظت کے لیے سمندر میں لوہے کی ایک نہایت مضبوط زنجیر لگی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاہرہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، جہاں عبیدی امراء سمیت کئی سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کے خلاف تھے۔ ان حالات میں اس نے 2 کام کیے۔ سب سے پہلے فوج کو اپنے ماموں شہاب الدین، اپنے بھتیجے تقی الدین اور امیر بہاؤالدین کراکوش جیسے تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں دریائے نیل کے راستے دامیات روانہ کر دیا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ ادھر دامیات میں صلاح الدین ایوبی کا نائب شمس الدین بڑی دلیری سے شہر کا دفاع کر رہا تھا۔ بعد میں اس کو قاہرہ سے آنے والے تازہ دم دستوں کی کمک مل گئی۔ اب مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ کروسیڈرز پر جوابی حملے کرنے لگے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین کو جیسے ہی پیغام ملا، اس نے کئی فوجیں مصر روانہ کر دی تاکہ وہ فرنگیوں کے مقابل مسلمانوں کی مدد کریں۔ سلطان نے خود اپنی فوج کے منتخب دستوں کے ساتھ شام کے ساحلی مقبوضات پر چاپا مار حملے شروع کر دیے۔ شام کے بیشتر کروسیڈرز دامیات پر حملے کے لیے جا چکے، اس لیے سلطان نور الدین زنگی کے ان چاپوں سے کروسیڈر مقبوضات میں کلبلی مچ گئی اور وہاں کے لوگ ایملریک کو دامیات کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے واپس بلانے لگے۔ ادھر بارشوں کی وجہ سے دریائے نیل میں سیلاب آ گیا۔ محاصرہ کرنے والی افواج جس میدان میں کیمپس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی وہ پانی کی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ عیسائی افواج اپنے خیمے اور سامان کے بنڈل پانی پر تیرتے دیکھ رہے تھے۔ سمندر میں زبردست طوفان اٹھ رہا تھا اور یورپ کے بحری جہاز ایک کے بعد دیگرے ڈوب رہے تھے۔ اس دوران ایملریک کو اپنے علاقوں سے سلطان نور الدین کے حملے کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور القدس روانہ ہو گیا۔ 12 دسمبر 1169 کو کروسیڈرز واپس چلے گئے اور یہ محاصرہ ختم ہو گیا۔ ان پر یہ مثال صحیح فٹ بیٹھتی ہے کہ شتر مور سینگوں کی تلاش میں نکلا، مگر جب واپس آیا تو اس کے دونوں کان بھی غائب تھے۔